لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ. لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت یہ کی کہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے سب سے پہلے اللہ کا تعارف. اس میں دو تعارف کہ بھائی ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے ڈارون کے نظریے پہ رد کرو بچوں کو, کیونکہ جب اسکول جائیں گے ڈارون کی تھیوری پڑھیں گے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. بتاؤ بیٹا اسکول میں ڈارون کی تھیوری پڑھائی جائے گی, ایز اے سائنس تھیوری پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ نالج ہو آپ کی. لیکن بیٹا ہم بندر سے نہیں بنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی ترقی کرتے 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 خود بخود بندر بن جائے اور خود بخود وسیم بھائی اور غفار بھائی اور ستار بھائی بن جائے. بیٹا یہ عقلاً ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ چیزیں بچوں کو پہلے سے سکھا دو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک سائنٹسٹ نے بڑی پیاری بات کی, ایک فرانس کا ایک سائنسدان ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو یاد تھا بھول گیا کیونکہ گوروں کے نام بڑے مشکل قسم کے ہوتے ہیں نا. اگر غفار بھائی نام ہوتا تو یاد رہتا ہمیشہ سے. بھائی فرانس کا سائنسدان تھا, وسیم نام تھا ان کا, وسیم موتی والا, وسیم کباڑیا, کچھ بھی ہوتا. اب ان کا نام ایسے مشکل فرانسیسی نام ہے, منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس نے ایک بات لکھی کہ ہم اپنی جیب میں 10 پرچیاں ڈالیں, 10 پرچیاں ڈالیں اور ہر پرچی پہ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس طرح گنتی لکھ دیں. پھر ہم ان پرچیوں کو نکالنا شروع کریں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے نمبر پہ اتفاق سے پہلی نکلے, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری نکلے, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری نکلے, چوتھے نمبر پہ؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ پھر بھی ہو سکتا ہے اگر 1 ارب دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے. 1 ارب دفعہ یہ عمل کریں نا تو میں بھی پاسبل ہے کہ ایسا عجیب اتفاق ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ پہلی, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری. لیکن یہ جو سیل ہے نا, سیل ایک خلیہ ہمارے زمانے میں اس کو خلیہ کہتے تھے, آج کل خلیہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے صحیح. عربی میں میرا خیال ہے خلیہ لفظ صحیح بنتا ہے. تو ایک جو اکائی ہے نا انسان کی باڈی کی, جو ایک اینٹ ہے, یہ ایک اینٹ میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں, ایک سیل جو بھی انسان کا نہیں, کوئی بھی جاندار کا, چاہے وہ پودے کا ہی کیوں نہ ہو, اس میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, جو مینجمنٹ ہے, جس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کر کے بنایا گیا ہے, ایک سیل اگر اتفاق سے لا آف چانس کے تحت وجود میں آیا ہے تو اس میں اربوں سال لگے تو ایک سیل کے وجود میں آنے کا امکان ہے, کئی ارب سال. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ زمین کی عمر اتنے ارب سال نہیں ہے, 5-6 ارب کہا جاتا ہے کہ 5-6 ارب سال پرانی زمین. تو زمین میں ایک سیل میرے بھائی لا آف چانس کے تحت وجود میں آنے کے لیے کھربوں سال چاہیے, جبکہ زمین کی اتنی عمر نہیں ہے. کھربوں سال میں شاید ایسا ہو جائے, وہ بھی یقین نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر اس سیل کا ایوالو ہو کے 2 سیل میں تقسیم, پھر 3 میں, پھر 4 میں, پھر پورا پودا بننا, پھر پورا پھل بننا, پھر پورا جانور بننا, پھر وہ جانور سے ترقی کرتے کرتے بندر بننا, بندر سے انسان بننا. یہ اگر بالفرض ہوا بھی ہے, وہ تو ناممکن ہے ایسا اتفاق, تو اس کے لیے کھربوں ضرب سال چاہیے, جبکہ کائنات کی اتنی عمر ہے نہیں. پھر بھی ہوگا نہیں, لیکن اگر فرض کریں تو شاید اس طرح سے ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دو, بیٹا ہمیں بنایا گیا ہے, ہم آٹومیٹیکلی بنے نہیں ہیں, ورنہ وہ کل جا کے ملحد ہوگا, ایتھیسٹ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو ملحد ہو جائے جہنم میں, اپنی مرضی سے ہو رہا ہے, آپ کو پہلے جہنم میں پھینکوائے گا, پھر جہنم میں جائے گا بعد میں, دنیا بھی آپ کی جہنم بنائے گا. کیونکہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کی باتیں بہت کرتا ہے, انسانی حقوق کا علم بردار بالکل بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی ہے کہ آپ نے جب اپنی اولاد کو جنا تو وہ کہتا ہے یہ اتفاق سے ہوا ہے. یہ کیسے ہوا ہے بھائی؟ اتفاق. آپ کی ماں نے جب آپ کو بچپن میں بہت زیادہ محبت دی, وہ کہتے ہیں لا آف چانس کے تحت ایسا ہوا ہے, یہ نیچرل ہے. مرغی بھی تو اپنے انڈوں کو سیتی ہے اور چوزوں کو پالتی ہے, تو یہ نیچرلی ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, تو اس نیچر کا تقاضا تھا, اس نے مجھے دودھ پلا کے بڑا کر دیا, اس کا مجھ پر احسان
بولتے کیوں نہیں؟ نہیں. ہر چیز میں کس کو استعمال کرے گا؟ وہ کھوپڑی کو، عقل کو استعمال کرے گا. اگر آپ نے بچوں کو اللہ نہیں سکھایا، آج بہت سے ماں باپ پریشان ہیں نا، ہمارا بچہ ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا، ہمارا بچہ ہی نہیں. بھائی تم نے بچے کو اللہ ہی نہیں سکھایا تو تمیز سے بات کرنے کا حکم امریکہ تھوڑی دیتا ہے، تمیز سے بات کرنے کا حکم تو اللہ دیتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ بھی تو کہتا ہے تمیز سے بات کرو، تو امریکہ تمیز سے بات کرنے کا جو آرڈر دیتا ہے نا، وہ ان ماں باپ کے بارے میں دیتا ہے جو خود تمیز سے بات کر رہے ہوں. نہیں یہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. وہ تو پھر انسانیت میں ہر ایک سے تمیز سے بات، ان کے ماں باپ اور دوست میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یونائٹڈ نیشن کا لا ہے جس میں ماں باپ کے حقوق کو ایکسپلین کیا گیا ہو؟ ابے میرے بھائی ایک بات بتاؤ، یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے، اماں بہن بیٹی کی کبھی رائٹس کی بات ہوئی ہے بھائی؟ یونائٹڈ نیشن میں کہیں لکھا ہوا ہے اماں کے یہ حقوق ہیں، بہن کے یہ حقوق ہیں، بیٹی کے حقوق ہیں، بہو کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا عورت کے یہ حقوق ہیں. یونائٹڈ نیشن میں کہیں ہے یا کہیں جب بھی باہر سے ہمیں قرضہ دیا جاتا ہے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے اپنے یہاں پہلے ماں باپ کے حقوق کا تحفظ کرو پھر ہم اتنے کروڑ روپے دیں گے. وہ کہتے ہیں عورت کے حقوق کی بات کرو، انسانیت کے حقوق کی بات کرو. تو یہ مبہم نعرے ہیں اور مبہم باتیں، مبہم قانون پر عمل ممکن نہیں ہوتا. آپ کہیں جاب کے لیے گئے، آپ نے پوچھا کہ سر میری کیا ذمہ داری ہے اور اس کے بدلے میں مجھے تنخواہ کتنی ملے گی؟ تو کمپنی نے کہا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاموں کو ٹائم پہ پورا کرنا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو تنخواہ ملے گی. آپ نے بولے سر میں سمجھا نہیں، میرے کام ہیں کیا ہے بھائی؟ میرے کام ہیں کیا؟ کس سے میں نے، میرا باس کون ہے، چپڑاسی کون ہے، اور میرے ماتحت کون ہے، میرے جیسے کون ہیں، ان کے کیا کیا حقوق ہیں، کتنا ٹائم میں نے آفس میں دینا ہے؟ وہ کہیں ہم اس ڈیٹیل میں جانے کے قائل نہیں ہیں، آپ نے کام کرنا ہے. اور آپ پھر کہہ رہے ہیں تنخواہ کی ڈیٹیل بتاؤ، کہہ رہے ہیں آپ کو تنخواہ ملے گی. تو اس کا مطلب سر نہ آپ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں اور نہ آپ ہم کو تنخواہ دینا چاہتے ہیں، آپ باتیں پھینکنا جانتے ہیں بس. اس باتیں پھینکنے پر ایک مجھے واقعہ یاد آیا، اس سے میں سمجھا پاؤں گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو دنیا نے آنکھوں میں جھول دھونکی ہوئی ہے نا، ہمارے حقوق، انسانوں کے حقوق اور جانوروں کے حقوق اور خواتین کے حقوق، جو مبہم نعرے ہیں ان کی ڈیٹیل میں وہ گئے نہیں ہیں. جس چیز کو آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے، آپ ان حقوق کو ادا کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے یہاں میں نے تو اس مسجد میں تو کئی دفعہ یہ واقعہ بتایا، بہت سارے نئے لوگ آ گئے. ہمارے خاندان کی کوئی خاتون تھی، ان کے لیے ایک رشتہ آیا، مجھے بھیج دیا انٹرویو لینے کے لیے نا کہ لڑکا ہے، ذرا آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا کرتا کیا ہے. میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ جناب آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ میری اچھی آمدن ہے. میں نے کہا بھائی جان کرتے کیا ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت کچھ کر لیتا ہوں. یہ ہے ویمن رائٹس اور خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے نا، اور انسانیت کے حقوق. میں بہت کچھ کر لیتا ہوں، میں کھلا سکتا ہوں، میں پلا. بھائی جان کرتے کیا ہو؟ بس چھوڑے اس بحث کو. الحمدللہ میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. اس کا مطلب ککھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. یا تو روحانی عامل ہے، جن چڑیل بھوت بھگا کے پیسہ کما رہا ہے، یا چوریاں کر رہا ہے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. بتا تو صحیح کرتا کیا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے تیرے پاس پیسہ؟ تو اگر وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ کچھ بھی یا تو غلط کر رہا ہے یا کچھ بھی نہیں کر رہا. تو مبہم بات جو بھی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار رہا ہے. پھر اس نے بہت زیادہ جب میں نے اصرار کیا، اس نے کہا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. یہ اور مشکل میں ڈال دیا مجھے. ٹرانسپورٹیشن کا تو مطلب کوئی چیز یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ کنٹینر یہاں سے امریکہ بھیج رہا ہے گندم کے، یا وہاں سے منگوا رہا ہے، یا چپل مسجد کی یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ رہا ہے. یہ بھی تو ٹرانسپورٹیشن ہی ہے. اس کے پیسے مل رہے ہیں تجھے. کیا خیال ہے؟ پتہ چلا نمازیوں کے چپل سیدھے کرتا ہو، اس کے پیسے ملتے ہوں، تو کوئی غلط بات نہیں ہے یہ. لیکن منہ سے تو پھوٹو نہیں جی میں ٹرانسپورٹیشن اسی کے رٹ. میں نے کہا بھائی آپ کا دفتر کدھر ہے، کدھر بیٹھ کے ٹرانسپورٹیشن؟ اس نے بتایا فلاں جگہ میں پہنچ گیا وہاں. تو بیچارہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ نیچے سے ٹرک مزدور تھا، وہ مزدور اٹھا کے وہ ٹرک پہ مال لوڈ کرتا تھا. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن آپ منہ سے پھوٹو کہ میں مزدور ہوں، میں سامان لوڈ کرتا ہوں ٹرکوں پہ. جو بات ہے وہ تو بتاؤ نا، آپ چھپا کیوں رہے ہو؟
تاکہ یہ بتانا کہ میرا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. یہی کام غیر مسلموں نے کیا جو اسلام کو نہیں مانتے. اسلام بتاتا ہے عورت کے کیا حقوق ہیں, ماں کی صورت میں یہ حقوق, بیٹی کی صورت میں یہ حقوق, بہن کی صورت میں یہ حقوق, بیوی کی صورت میں یہ حقوق, رشتہ داروں کی صورت میں یہ حقوق, پڑوسنوں کی صورت میں یہ حقوق ہیں کہ ان کو نہیں دیکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی اسلام نے بتایا کہ نظر بھی نہیں اٹھانی ہے, نظر صرف بیوی کی طرف اٹھانی ہے. لیکن جو غیر مسلم تھے جن کے پاس اسلام نہیں ہے, ان کے پاس جب حقوق ہی نہیں ہے تو انہوں نے ایک مبہم نعرہ لگایا کہ عورت کے حقوق اور مردوں کے حقوق, انسانوں کے حقوق, مردوں کے تو بات ہی نہیں کرتے وہ, انسانوں کے حقوق اور عورت کے حقوق, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس. تو اس میں ابا بیچارے کہاں چلے گئے؟ وہ اولڈ ہاؤس چلے گئے, کیونکہ ابا کے حقوق میں گھر میں رکھنا ہے ہی نہیں. بیوی کا نان نفقہ ختم, کیونکہ ویمن رائٹس ہیں. اب اسلام نے تو کہا نا ویمن اگر بیوی ہے تو اللہ پھر کیا حقوق ہے؟ اللہ کے ساری زندگی کھلانا پلانا تیری ذمہ داری. چوڑے میں آ گیا مرد کے نہیں آیا, کیا خیال ہے بھائی؟ ہل گیا ایک دم, اف اتنے بڑے حقوق ڈال دیے. کیونکہ اسلام واقعی حقوق ادا کروانا چاہ رہا ہے, باتیں نہیں کر رہا, باتیں نہیں کر رہا, حقوق ادا کروانا چاہ رہا ہے اسلام. اس لیے اسلام نے بتایا ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, وہاں بوڑھوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے الگ سے کوئی حقوق نہیں ہے. بوڑھوں کے حقوق زیادہ سے زیادہ یہ ہوں گے کہ روڈ پہ پہلے ان کو چلنے دیا جائے, اور بس میں جب وہ سفر کرتے ہیں 60 سال سے اوپر کے لوگوں کا ٹکٹ فری ہوتا ہے. اس ٹائپ کے حقوق ہیں, ٹکٹ فری ہے ان کا, وغیرہ 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 وغیرہ. اسلام نے کیا بتایا بھائی؟ بوڑھے کا مطلب انسانیت کے حقوق میں اگر وہ انسان تمہارا باپ ہے یا ماں ہے تو پھر بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی. ان کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ گورنمنٹ کے ذمے نہیں ہے, بلکہ اولاد کے ذمے ہے. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ میاں نے ہمیں اپنے حقوق بھی بتائے. تو جب آپ اللہ کا انٹروڈکشن بچے کو کروائیں گے تو بچہ ملحد ہونے سے بچے گا. اس کا آخرت میں تو فائدہ ہوگا, دنیا میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑھاپے میں آپ کو ابھی سے سہارا مل جائے گا. کیونکہ وہ اگر عقل استعمال کرے گا تو کہے گا عقل گوروں میں زیادہ ہے, ان کے بوڑھے جب اولڈ ہاؤس میں پل سکتے ہیں تو میرے ابا گھر میں کھانس کھانس کے جراثیم کیوں پھیلا رہے ہیں. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اگر اپنا مستقبل چاہتے ہو کہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو اپنے سے زیادہ بچے کو کس کا تعارف کرواؤ؟ اللہ کا. اور اللہ کے انٹروڈکشن میں 2 چیزیں سب سے پہلے. نمبر 1 اللہ کا وجود, کہ بیٹا ہم ایتھیس نہیں ہیں, ہم آٹومیٹیکلی ڈارون کی نظریے کی پیداوار نہیں ہے, ہم بندر نہیں تھے, ہم ڈائریکٹ انسان مٹی سے بن کے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے, ہمارا ابا بندر نہیں تھا. اللہ میاں نے نا کتنی جگہ آدم علیہ السلام کی مثالیں دی ہیں, کیونکہ انسان جب کسی کو عار دلاتا ہے نا باپ کا حوالہ دیتا ہے. کس کا حوالہ دیتا ہے؟ باپ کا. جیسے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جب عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تو جب وہ اپنے بیٹے کو لے کے گئی ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا ماں کان ابوک امرأ سوء, مریم تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نا یار تمہارے باپ تو نیک آدمی تھے. انسان نیچرلی اپنے باپ دادا کے دین سے فطری طور پہ محبت کرتا ہے, کہتا ہے اگر میرے ابا ایسے نہیں ہے تو میں بھی ایسا نہیں. جیسے ہندو کیوں ہندو ہے؟ ابا اور ماں ہندو ہیں. عیسائی کیوں عیسائی ہے؟ باپ اور ماں کیا ہیں؟ عیسائی ہیں. تو انسان کو موٹیویشن کے لیے سب سے پہلے اس کے باپ دادا کا ریفرنس دیا جاتا ہے. یار تمہارے باپ والد صاحب تو بڑے شریف آدمی تھے, تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ چرس پی رہے ہو تو کوئی کہے کہ تمہارے والد صاحب چونکہ چرس پیا کرتے تھے تو تمہیں چاہیے کہ تم نہ پیا کرو. نہ نہ نہ, اگر آپ ایسے موقع پہ ابا کا چرس کا تذکرہ کریں گے تو اگلا کہے گا جب وہ پیتے تھے تو میں نے پی لیا تو کیا ہو گیا. ہمیشہ ایسے موقع پہ باپ کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں آدم سے پیدا کیا, بندر سے پیدا نہیں کیا, تاکہ اللہ ہمیں بار بار بتائے کہ تمہارا باپ آدم تو اتنا نیک تھا, ایک غلطی آدم سے ہوئی, جب تک گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے رو رو کے توبہ نہیں کر لی اس کو چین نہیں آیا, اور تم کتنے نالائق و گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہو. اگر بچہ اسکول میں جا کے پڑھے گا بندر کی پیداوار ہے تو بچہ کہے گا ابا میں پھر بھی کم چھچھورا ہوں, جو ہمارے باپ دادا تھے نا وہ تو بہت بڑے چھچھورے تھے, وہ کبھی اس درخت پہ لٹکے ہوئے, تم سے کبھی اس درخت پہ لٹکے ہوئے.
ایسا ہی ہوتا ہے نا بندر کی حرکتیں تو دیکھو آپ, ایک جگہ ٹک کے بیٹھتا ہے, تو ابا میں بھی اگر شرارتی ہوں تو کیا ہو گیا, ہم اولاد کس کی ہیں, بندر کی اولاد ہے. دو آدم گزرے, ایک آدم علیہ السلام اور ایک ہمارے جد امجد نوح علیہ السلام. اللہ نے ہمیں نوح علیہ السلام کا بھی ریفرنس دیا, ذریۃ من حملنا مع نوح, اے وہ لوگو جو نوح کی اولادوں میں سے ہو, انہ کان عبدا شکورا, تمہارے باپ نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے. تو اللہ نے ہمیں موٹیویٹ کیا نا, یار تمہارے باپ نوح شکر گزار تھے, تم ناشکری کر رہے ہو. تو بچے کو پہلے نمبر پہ میرے بھائی کیا سے, آپ لوگ کو مجھے لگتا ہے آواز صاف نہیں آ رہی ہے, جب مجھے نہیں آ رہی ہے تو آپ کو کہاں سے آ رہی ہوگی. یہ مائک کا انتظام صحیح کر لیا کریں, مسجد والوں کو چاہیے سب سے پہلے نا اسپیکر اور مائک کو صحیح کیا کریں, اس کے بعد ٹائلوں پہ اور ان چیزوں پہ پیسہ لگائیں. آواز اتنی گونج رہی ہے, میرے اپنے کانوں میں آواز شور سنائی دے رہا ہے. تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے, اللہ سکھانا ہے. اور جو آج کل نظریات ایتھیزم کے چل رہے ہیں نا, کھرچ کے اس کی کھوپڑی سے نکالنے کی, یہ نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر اس کو توحید سکھانی ہے. اگر ہم نے لقمان علیہ السلام کی اس آیت پر عمل کیا ہوتا نا, قرآن کی, مسلمانوں میں رواج ہوتا کہ لقمان اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید سکھا رہے ہیں. اگر ہندوستان میں بر صغیر میں اس کا رواج ہوتا تو آج مزار پرستی ہوتی, بولتے کیوں نہیں. داتا دربار پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور قوالیاں اور دھمال اور سردے اور طواف اور فلانا اور ڈمکانا. عرب, سعودی عرب کے نصاب میں توحید شامل ہے, اسکولوں کے نصاب میں. یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگ مشرک نہیں ہوتے, کوئی بھی نہیں ہے, شرک کا نام و نشان نہیں ہے سعودی عرب میں. کیوں؟ پہلی جماعت سے بچے کو توحید سکھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں توحید کا چیپٹر ہے ہی نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. بس مبہم باتیں کی جاتی ہیں, اسلام بڑا اچھا مذہب ہے, پڑوسیوں کے حقوق اور تھوڑے بہت ابا اماں کے ہلکے پھلکے سے سکھا دیے. تو دوسرے نمبر پہ بچے کو سکھانا ہے بھائی کیا ہے توحید. توحید کو ایکسپلین بھی کرنا ہے بچے کے سامنے, ورنہ ہوگا پتہ ہے کہ اگر آپ نے توحید مبہم سکھا دی کہ ایک خدا ہے, تو عیسائی بھی کہتے ہیں خدا کتنے ہیں, ایک ہے. ہندو بھی کہتا ہے بھگوان کی اصل بھگوان کتنے ہیں. کل ایک ہندو کا میں نے کلپ سنا, کسی نے پوچھا مسلمانوں کا تو ایک ہی خدا ہے, ہمارے اتنے سارے کیوں ہیں. اس نے کہا بھائی بھگوان تو ایک ہی ہے. میں بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی سبحان اللہ, ایمان لے آئے یہ تو. پھر آگے اس نے کہا کہ آپ کے اتنے روپ ہیں, دیکھو آپ کسی کی بیوی ہو, آپ کسی کی ماں ہو, وہ ماں کا روپ الگ ہے, بیوی کی حیثیت سے آپ کا روپ الگ ہے, بیٹی کی حیثیت سے. تو ایسے ہی بھگوان تو ایک ہی ہے, لیکن اس کے بہت سارے روپ ہیں. تو یہ والا روپ بھی ہے, یہ والا روپ بھی, یہ والا بھگوان, یہ والا بھگوان, یہ سب اس کے روپ ہیں. اصل کیا ہے؟ ارے بھائی نہیں 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 نہیں, جب اصل ایک ہے تو اس کے یہ روپ ہیں کہ وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے, وہ اپنے بندوں کو سزا بھی دے سکتا ہے, وہ اولاد بھی دیتا ہے. یہ والے روپ تو بے شمار ہیں, ہے کتنا, ایک تو جھکنا اس کے آگے ہے. نہیں ہے بات, یہ مثال غلط ہے, یہ صحیح مثال نہیں ہے. کیونکہ وہ عورت ایک عورت ہے نا, وہ یہ تھوڑی ہے کہ یہ بیوی کے روپ میں یہ والی ہے, بیٹی کے روپ میں یہ والی ہے, ماں کے روپ میں یہ والی. تو آپ نے جو اتنے سارے بھگوان بنا لیے کہ یہ اس کا یہ والا روپ ہے, یہ والا روپ, سب سے پہلے اس کی دلیل کیا ہے, یہ روپ اس کا ہے. اس نے کب کہا کہ یہ میرا روپ ہے؟ یہ تو تم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے بھگوان کی طرف منسوب کر دو, تو جو اوریجنل بھگوان ہوگا اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ تم نے مٹی گارے سے کیچڑ سے بنائی ایک چیز کو, آنکھیں لگا دی اور ناک لگا کے تم بول رہے ہو کہ یہ اس کا روپ ہے. انسان یہ جرم برداشت نہیں کرتا, تو خدا یہ جرم کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے کہا میں ایک ہوں, تو بچے کو توحید بھی سکھاؤ اور توحید کا اصل مطلب بھی سکھاؤ, ورنہ وہ زبانی طور پر توحید توحید کرتا ہے. عیسائی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, تم جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور عیسیٰ سے مرادیں مانگتے ہو, تو جو خدا کا حق تھا اس میں تم نے عیسیٰ کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا. تم زبان سے 100 دفعہ کہو میں خدا کو مانتا ہوں, اللہ اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کی بیوی نے کہا کہ میرا میاں تو صرف ایک ہی ہے, میں صرف تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں, لیکن اس نے شوہر والے تعلقات دوسرے سے بھی رکھے ہوئے ہیں, تیسرے سے بھی رکھے ہوئے ہیں, چوتھے سے بھی رکھے ہوئے ہیں. وہ تعلق جو صرف کس سے حلال ہے؟ شوہر سے. شوہر کہتے ہیں بیگم یہ کیا بات,
میرا دوست آیا, بڑے ہنس کے بات کر رہی ہو آپ, اس کے ساتھ سفر میں راتیں گزار رہی ہو. وہ کہتی دیکھیں میں محبت میں شرکت کی قائل نہیں ہوں, میرا ہسبینڈ صرف تم, اور شرٹ پہ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے صرف تم, جیسے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف, پڑھا ہے آپ لوگوں نے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف تم. تو بہت سارے اس طرح, تو آپ کیا بولیں گے بھائی اس تکلف کی, بیگم تمہیں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے, یہ تو تم صرف زبان سے کہہ رہی ہو, جب مجھے شوہر مانا ہے تو کاغذ میں ماننا کافی نہیں ہے. پھر مطلب یہ ہے کہ جو محبت شوہر سے ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. خوب سمجھ لو, معبود کا ایک مطلب ہے اللہ کی نظر میں, معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. مشرک یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے, ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, عبادت تو ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, جو کسی سے دعا مانگ رہا ہے تو دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے, لہذا اس نے ایک سے زیادہ الہ بنا لی ہے. مشرک پھر ڈنڈی مارتا ہے, وہ کہتا ہے ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں, ہم تو نبی سے یا دوسروں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو جیسے تم پولیس سے ہیلپ مانگتے ہو تو مشرک نہیں بنتے, تو نبی سے ہیلپ مانگنے سے انسان کہاں سے مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں یاری میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. ارے بھائی آپ لوگ کی جب بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ تعویل در کیا ہوتی چلی جاتی ہے شرک میں؟ تعویل. دوبارہ سے شروع کرتا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے. بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ کا وجود, اس کے بعد اللہ کی توحید, اس کے بعد توحید کی ڈیفینیشن کہ بیٹا توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک اللہ کو مانا جائے زبان سے. ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ پریکٹیکلی بھی کس کو مانتے ہو, ایک اللہ کو. بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو اب پوچھے گا ابو پریکٹیکلی ایک اللہ کو ماننا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ پھر ان کو اتفاقی مثالیں بھی دو, احترازی مثالیں بھی. احترازی کسے کہتے ہیں یہ میں پہلے آپ کو سمجھا دوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھو جب بھی ہم کسی چیز کو سمجھاتے ہیں نا تو کچھ مثالیں ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ پوری اتر رہی ہوں, اور کچھ ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ نہ اتر رہی ہوں, تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جب صرف نحو پڑھتے ہیں نا, صرف اور عربی گرامر پڑھتے ہیں, تو صرف میں یہ طلبہ کو پتہ ہے کہ جب کوئی صیغہ ہم حل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قانون پیش کرتے ہیں کہ یہ اس کی اتفاقی مثال ہے اور یہ اس کی احترازی. میں آسان زبان میں سمجھ, دیکھو قالا عربی میں ایک لفظ ہے, قالا کیا ہے عربی میں سب کو پتہ ہے, قالا کہا اس نے, قال اللہ تعالی اللہ نے کہا کہتے ہیں نا. جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا تو بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو بیٹا قالا اصل میں تھا قاوالا, اصل میں یہ لفظ کیا تھا قاوالا, ضربا کی طرح, جیسے ضربا ہے ایسے کیا ہے قاوالا. لیکن واو پہ کیونکہ حرکت ہے, واو ساکن نہیں ہے اور اس سے پہلے زبر ہے, تو جب بھی واو کے اوپر حرکت ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اس واو کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی چونکہ واو پہ حرکت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے, لہذا یہاں واو کو کیا کر دیں گے الف سے تبدیل. تو یہ قانون بتا کے بچے کو پہلے احترازی مثال بتائی جاتی ہے کہ دیکھو بچہ قولن, قولن کا لفظ ہے, یہ قالن کیوں نہیں ہو رہا؟ بچے سے پوچھا جاتا ہے دیکھو بیٹا قول, قرآن میں ہے نا جگہ قولن, قولن کو قالن نہیں پڑھتے. اب بتاؤ بیٹا قولن کو الف سے کیوں تبدیل نہیں کر رہے؟ بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ابو آپ نے جو قانون بتایا تھا نا اس میں کہا تھا واو کے اوپر حرکت ہو, یہاں ساکن ہے, زبر زیر پیش نہیں ہے, اس لیے یہاں الف سے تبدیل نہیں کریں گے. اٹ از کالڈ احترازی مثال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احترازی. یعنی قانون کی باقی شرطیں پائی جا رہی ہیں, ایک شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے یہاں قانون جاری, باقی ساری شرطیں, واو بھی ہے, اس سے پہلے زبر بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن الف سے تبدیل نہیں کریں گے اس کو ہم. تو جب توحید بچے کو سمجھاؤ, پہلی بات تو پہلے خود تو سمجھ لو, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کوئی نہیں پتا. تو بھی آپ لوگ فرض کر لیں کہ آپ میرے بچے ہیں, فرض کر لیں, اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. یہاں بہت سے لوگ سمجھے ہوئے بھی ہیں, میرا مقصد میرا تو اسٹائل ایسا ہو گیا, کیا کروں میں. تو توحید کو نا احترازی مثالوں سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ امت شرک سے نہیں بچے گی.
شیطان سب سے پہلے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یا تو خدا کا انکار کرواتا ہے، اور جو خدا کو ماننے والے ان کو شرک پہ لے کے آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام توحید کے کتنے بڑے علمبردار تھے، لیکن عیسائی شرک سے نہیں بچ سکے۔ حالانکہ انجیل میں جگہ جگہ توحید 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 آج بھی ہے۔ تو بھی عیسائیوں سے پوچھو خدا کتنے کر؟ ایک۔ کس کی عبادت کرتے ہو؟ صرف ایک کی۔ پریکٹیکلی کیا ہے؟ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے توحید کو ضبط کرنا چاہیے تھا نا اعتراضی مثالوں سے، جہاں ہم بتائیں یہ توحید ہے وہاں یہ بھی بتائیں یہ توحید لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ اچھا، اس میں شرک میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو شرک لگتی ہیں ہوتی نہیں ہیں، وہ دونوں کو احترازی مثالوں سے سیکھنا۔ خیر ابھی تو بہت لمبا معاشرتی علوم کا پورا پیپر ہو جائے گا، تو میں جلدی سے اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو پہلا بچے کو آپ بتائیں گے اللہ ہے، پھر آپ بتائیں گے بیٹا وہ اللہ، ہم کس اللہ کی توحید کے قائل ہیں۔ بچہ پوچھے گا ابو توحید کیا ہوتی ہے؟ کوشش کریں بچے کی اماں بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہو، کوشش کریں آپ۔ تو بچہ پوچھے گا کہ ابو توحید کسے کہتے ہیں؟ آپ بولو کہ توحید کا مطلب بنانے والا بھی ایک، اور عبادت بھی صرف اس ایک کی جائے گی۔ اب مشرک لوگ فوراً یہاں کیا کر دیتے ہیں کہ ہم عبادت تو صرف اسی کی کرتے ہیں، ہم تو دوسروں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو بچے کو آپ نے سمجھانا ہے بیٹا کسی سے دعا مانگنا پکارنا یہ عبادت کا جزو اعظم ہے، اور قرآن کی آیت بھی یاد کر لیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، اس سے دعا مانگے گا، تو اس کا حساب اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، نہیں چھوڑے گا اللہ اس کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ آج کے مشرک نے کیا کیا؟ یہاں بھی ڈنڈی